باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاحزاب کی 33ویں سورہ 21واں پارہ اور آیت نمبر 28 چوتھے رکوع کا آغاز ہے۔ آیت نمبر 28 چوتھا رکوع شروع ہوگا۔ سورہ الاحزاب چوتھا رکوع آیت نمبر 28۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وزينتها فتعالين وأسرحكن سراحا جميلا وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله وإن كنتم ورسوله وللدار الآخرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا درود شریف سارے پڑھیں۔ سورہ احزاب اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غزوہ احزاب کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں ایک دم غزوہ حسنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بارے میں ذکر فرمایا کہ ایک دم جو چیز اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ تمہارے نبی کا جو اللہ کے رسول ہیں ان کے اسوہ حسنہ پہ نظر رکھو، تو وہ بہت اہم نقطہ تھا۔ یہ پچھلے رکوع کے ساتھ جہاں پہ ہم تھوڑا سا خالی اپڈیٹ کروں کہ ہم لوگوں نے ایک طریقہ اور ایک وتیرہ بنا لیا اپنا مذہبی کہ ہم نے بہت ساری سنتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عین جنگ میں اور عین مشکل کے اندر جو ان کا کردار تھا اس کے اندر تمہارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ وہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں اپنے اندر جھانک کے کہ وہ اسما اور وہ سنتے ہیں ہم کتنی جانتے ہیں یا ان کے بارے میں ہمیں کیا پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلے میں غزوات کے اندر اور کس طرح ان کا طریقہ کار اور ثابت قدمی اور صبر اور ان کا توکل کا کیا معاملات ہوتے تھے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ سیرت النبی یا تو ویسے ہم اس سے دور رہتے ہیں اور اگر پڑھے بھی تو اس پہلو پہ نگاہ نہیں رکھتے ہم، اور بہت ساری سنتے ہیں ہمارے لیے بڑی اہم اور ہمیں موقع پہ یاد بھی کرائی جاتی ہیں، لیکن اسوہ رسول صحیح ماننے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم دیکھو کہ جنگ کی اس مشکل کے اندر تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، تو تم میں سے جو بھی چاہتا ہے اللہ سے ملاقات اور آخرت کا دن، اس کو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر پہ چلنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی نگاہ کی ہم نے بات کی کہ کافروں کو کچھ نظر آ رہا تھا کہ جی بہت لشکر آ گئے اور اب جناب وہ جو منافق تھے ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، جبکہ مسلمان اس بات سے خوش تھے کہ اللہ نے جو وعدہ ہم سے کیا وہ پورا ہو گیا۔ اس کی بات ہم کر چکے تھے۔
اس کے بعد یہاں فرمایا کہ ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں، من المومنین رجال، صحیح مرد، خاص طور پر مردوں کا لفظ ذکر فرمایا، سچ کہا جس پر قول کیا تھا اللہ سے، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا وہ سچا کر دکھایا، پھر کوئی ہے ان میں جو پورا کر چکا، نحبہ جس طرح آپ کہیں گے کہ فلاں نے کیا کہتے ہیں جی مان لیا، منت مان لیا، یا کیا کہتے ہیں اس کو جی نظر مان لیے منت، نحبہ وہ کیفیت ہے کہ ان میں سے کچھ تھے جو کہ اپنی نظر یا اپنی منت جو ہے پوری کر دی، مطلب انہوں نے نظر کیا مانی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں موقع دے تو ہم اپنی جان تیرے دین کے راستے میں دیں گے، تو میں کہ کچھ نے تو اپنی نظر پوری کر دی، انہوں نے اپنی جان دے دی، اور کوئی ہے ان میں کہ راہ دیکھتا ہے بدلہ نہیں ایک ذرہ، اور کچھ ان میں سے ہیں کہ جو ابھی تک اس راہ دیکھ رہے ہیں کسی طریقے سے اپنی نظر ہم پوری کر دیں کہ ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کسی طریقے سے ہم پورا کر دیں کہ ہم اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دیں، اور اس سے بالکل نہیں بدلے، وہ اس سے وہ انتظار کر رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذکر کیا کہ جو ابھی شہید ہو چکے تھے یا شہید ہونے کا انتظار کر رہے تا بدلہ دے دے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا، اور عذاب کرے منافقوں کو اگر چاہے، یا توبہ ڈالے ان کے دل پر، بے شک اللہ ہے بخشتا مہربان۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ان منافقوں کو عذاب دے دے یا ان منافقوں کو بخش دے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو سچے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ اجر دے ان کے معاملات کا، اور فرمایا کہ ان اللہ کان غفور، اللہ تو ہمیشہ سے تھا ہی بخشنے والا، مہربانی کرنے والا، ہمیشہ سے تھا۔ اور پھیر دیا اللہ نے منکروں کو اپنے غصہ میں بھرے، ہاتھ نہ لگے، غیظہم، غیظ مطلب غیظ کے اندر غصہ بھی اور فرسٹریشن ملی ہوئی ہوتی ہے، مطلب کیا کہتے ہیں فرسٹریشن کو، کیا کہتے ہیں اردو میں؟ غصہ اور اسٹریچ، مطلب کہ ناکامی کا احساس بھی اور غصہ بھی اس غیظ کے اندر بھرے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے اس طرح ان کو واپس کر دیا۔ ہاتھ لگی کچھ بلائی اور آپ اللہ نے اٹھا لی مسلمانوں کی لڑائی، اور اللہ زوراور اور زبردست، اور ہے اللہ زوراور اور زبردست۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو باتیں ہم بڑی اہم، ایک تو اللہ فرمایا کان اللہ قوی عزیزا، اور اللہ ہمیشہ سے قوی تھا اور ہمیشہ سے زبردست زوراور تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین عرب قریش کے تھے جو لوگ، یہ بڑے غیظ و غصے کے اندر یہاں سے واپس گئے کیونکہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، الٹا مسلمانوں کو بھی لڑائی کر دینی پڑی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کی طرف سے مسلمانوں کو جو ہے یہ فتح دے دی۔ یہ بڑا ایک عجیب موقع تھا۔ اب ذرا ذہن میں آپ لے کر آئے غزوہ خندق سے واپسی پہ قریش کا کیا عالم تھا، یہ ذرا ذہن میں ذرا یہ نقشہ آپ لے کر آئے۔ قریش کون ہے؟ مکہ کے رہنے والے، خانہ کعبہ کے متولی، پوری دنیا ان کو ادب کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ یہ اللہ کے گھر کے میزبان ہیں، پوری دنیا، ان کے قبیلوں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، جہاں مرضی آتے جاتے ہیں۔ انہوں نے پہلی دنیا میں پھیلا دیا کہ جنہیں ہمارے خاندان کے کچھ لڑکے، ہمارے قبیلے کے کچھ لڑکے جو ہے گمراہ ہو گئے، بھاگ گئے، جہاں ملے پکڑ کے ہمارے والے کر دو۔ پھر اس کے بعد نجاشی کے دربار تک بھاگتے ہوئے پہنچے کہ جناب ہمارے بچے آپ پاس آئے، ہمارے حوالے کرو۔ نجاشی نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالا اور پورے عرب میں پھیلا دیا کہ جناب یہ چند ایک جو مسلمان تھے ہم نے ان کو بھگا دیے، بھاگ گئے گھر سے۔ پھر غزوہ بدر پہ حملہ ہوا، غزوہ بدر کی لڑائی ہوئی، نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ پھر غزوہ احد کی لڑائی ہوئی، نتیجہ کیا ہوا؟ گو کہ وقتی طور پہ پلہ ان کا بھاری رہا، لیکن اس میں مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، ختم نہیں کر سکے، الٹا دوسرا کے مسلمان پھر ان کا پیچھا کرنے کے لیے وہاں گئے۔ تیسری مرتبہ قریش بنو زہر کے ساتھ مل کے عرب کے بیشتر قبائل کو ساتھ ملایا کہ مسلمانوں کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اب جب وہ ساتھ ملانے گئے تو ان کی کیا عزت رہے گی؟
پھر بنو نزیر کا اور قریش کی تو دشمنی تھی، باقی تو خالی مالک نعمت کے لیے آئے تھے، باقی جو 15 قبیلے اور اکٹھے ہوئے تھے ہر طرف سے وہ تو خالی مالک نعمت کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا تو کوئی لڑائی مسلمانوں سے نہیں تھی، وہ تو خالی اس لیے تھے کہ چلو آسان لڑائی ہے، جائیں گے مالک نعمت مل جائے گا، چلو 4 پیسے مل جائیں گے۔ مہینہ یہاں کھڑے رہے، الٹا قریش کا بڑا جو پہلوان تھا وہ علی اللہ تعالیٰ کیا تھا قتل ہوا۔ اب مہینے بعد واپس چل پڑے، قریش کی ذرا حیثیت دیکھیں، یہ 5 ہجری ہے، 6 ہجری میں کیا ہوا تھا ایک واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، 6 ہجری میں کیا ہوا، 5 ہجری میں بڑا لشکر لے کے 10-12 ہزار کا قریش آ کے مدینہ کے باہر کھڑے ہوئے، مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ ہے، اور آخر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ناکام ہوئے، واپس چلے گئے۔ 6 ہجری میں پیغمبر کیا کہتے ہیں، چلو چلتے ہیں ملاقات، احرام باندھ کے کوئی اسلحہ لے کے چلتا ہے؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 ہجری کو فرماتے ہیں کہ چلو عمرے چلتے ہیں، حج پہ چلتے ہیں، عمرے تو ہم کہتے ہیں حج، چلو حج پہ چلتے ہیں، احرام پہنو، کوئی اسلحہ نہیں لگایا ہوا۔ 1 سال بعد اسی قوم کی طرف فرمایا کہ چلو عمرہ کرنا چلتے ہیں، اس پہ کیا ہوا، انہوں نے وہاں سے ایک دستہ بگایا، مختلف ہیں، اس دستے سے آپ نے رستہ بدلایا، آپ حدیبیہ کے مقام پہ آ کر رکے۔ اب انہوں نے آپ کے پاس ایگریمنٹ کہہ لیں یا صلح کہہ لیں، اس کے لیے آپ پاس آ گئے۔ اب ایگریمنٹ جب صلح کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ کون صلح کرتا ہے، ہارا ہوا کرتا ہے جیتا ہوا کرتا ہے، ایگریمنٹ ہارا ہوا کرتا ہے، ذہنی طور پہ ہار چکا ہوں، چالیں ختم ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تو آپ مانتے ہی نہیں تھے، آپ تو کہتے یہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ چند ایک لڑکے ہیں، بچے ہیں جو ہمارا ہے، جو مطلب بدرا ہو گمراہ ہو گئے۔ جب آپ ان سے ایگریمنٹ کرتے ہیں ایک قوم کے طور پہ، تو آپ نے ان کو پہچان لیا، ریکگنائز کر لیا۔ جو ہماری ختم نبوت کے اوپر وار کرنے کے لیے جو چالیں ہمارے پاس موجودہ دور میں چلی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر اور آئندہ بھی ہر ذمہ دار آدمی کا یہ ذمہ داری ہے کہ ختم نبوت پہ نگاہ رکھے، ان سازشوں پہ نگاہ رکھے۔ وہ سازش کیا کی جا رہی تھی، ابھی آخری سازش کہ ایک ایگریمنٹ میں، ایک ڈاکومنٹ میں ان مرضیوں کو لے آیا جائے، قادیانیوں کو لے آیا جائے، ان کی ایک حیثیت مان لی جائے۔ تو جب انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا تو وہ بالکل اس طرح تھا کہ آپ تو مسلمانوں کو مانتے ہی نہیں تھے، آج آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو مسلمانوں کی ایک حیثیت اور ہوگی۔ اور پھر کیا ہوا، اس کے 2 سال بعد فتح مکہ۔ آپ دیکھیں کہ مسلسل قریش کو پریشر دے 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 کے اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دیوار سے لگاتے گئے بالکل۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں غزوہ خندق کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج کے بعد یہ تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے قریش، یہ ان کا آخری حملہ تھا، اس کے بعد ہم حملہ آور۔ تو یہ جو دن تھا غزوہ بدر کا، میں یہ سمجھتا ہوں، مطلب میں اپنی سمجھ کے مطابق بات کر رہا ہوں، غزوہ بدر ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا قیامت تک اسلام کے قائم رہنے کے لیے۔ یہ 313 جو تھے، ان کے مطلب اتنے احسان مند ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ یہ قیامت تک ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا غزوہ بدر۔ اور غزوہ خندق جتنے اہم اثرات دنیا کے نقشے پہ اس غزوے کے ہیں، شاید ہی کسی اور چیز کے ہو۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اس کے بعد پھر مسلمان رکے، آدھی دنیا فتح کرنے کے بعد، آدھی دنیا کا نقشہ بدلانے کے بعد رکے مسلمان۔ اس غزوے کے بعد مسلسل آپ دیکھتے جائیں، مسلسل غزوہ خندق کے بعد آپ مسلسل دیکھیں، فتح مکہ، حنین، تبوک، آپ گنتے جائیں، پھر غزوہ خندق کے بعد مسلمان رکے ہیں، پھر آدھی دنیا فتح کرنے کے بعد رکے۔ یہ اتنا ڈیفائننگ غزوہ تھا یہ غزوہ خندق۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
اور پھر دیا اللہ نے منکروں کو اپنے غصے میں بھرے ہاتھ، اپنے غصے میں بھرے ہاتھ میں لگی کچھ بلائی، اور آپ اللہ نے اٹھا لی مسلمانوں کی لڑائی، اور ہے اللہ زوراور زبردست، اور اٹھا دیا ان کو جو ان کے رفیق ہوتے تھے کتاب والے ان کی گھڑیوں سے، اور ڈالی ان کے دل میں داغ، کتنوں کو تم جان سے مارنے لگے اور کتنوں کو بندی کیا۔ یہ بنو قریظہ کے بارے میں ذکر آتا تھا۔ کیا ہوا کیا تھا؟ جیسی غزوہ، اب بنو قریظہ کا ذکر ہم نے پہلے بھی نہیں کیا، جیسی لڑائی ختم ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لڑائی کا سامان اتار رہے تھے، ذرا بختر کھول رہے تھے، حضرت جبریل تشریف لے آئے، اور جبریل نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لڑائی کا سامان اتار دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی، انہوں نے کہا فرشتوں نے تو ابھی نہیں اتارا۔ میں نے کہا جی کیا حکم؟ اللہ نے کیا حکم بھیجا؟ کہا کہ بنو قریظہ کا صاف کرنا ہے، وہ یہودی جنہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا، وہ عورتوں کے گھر کے اوپر میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا، جو پیچھے سے جا کے شامل ہو گئے تھے۔ تو ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، فقہ کی بہت بڑی بنیاد ہے یہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب ذرا زمان نہیں اتاریں گے لڑائی کا، اور عصر کی نماز پڑھیں گے بنو قریظہ میں جا کے۔ یہ ایک بہت زبردست ایک فقہ کا بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ عصر کا وقت رستے میں ہو گیا، عصر کا وقت رستے میں ہو گیا۔ بہت بڑی جماعت نے کہا کہ نہیں عصر فرض ہے، وہ کہ نہیں کہا، لیکن نہیں پاک یہ مطلب نہیں تھا ہمیں فرض ادا کرنا چاہیے، تو جماعت نے نماز ادا کر دی، اور بہت بڑی جماعت نے نماز ادا نہیں کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عصر جا کے بنو قریظہ میں ادا کریں گے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم عصر میں رستے میں نہیں ادا کریں گے، ہم بنو قریظہ پہنچ کے ادا کریں گے۔ تو ایک بہت بڑی جماعت نے جا کے بنو قریظہ میں نماز پڑھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، فقہ کی نگاہ میں دونوں ٹھیک تھے۔ دونوں کے ایکشنز آپ دیکھیں بالکل مختلف تھے۔ ایک نے اپنے وقت پہ نماز پڑھ لی کہ وقت پہ نماز ہو گیا، اسے فٹافٹ نماز پڑھ لی کہ وقت ہو گیا نماز کا، نبی پاک ایک نے کہا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ الفاظ کے مطابق ہم ادھر ہی جا کے پڑھیں گے، سو ادھر جا کے پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نہیں پڑھا کہ انہوں نے خود کہاں پہ پڑھی، اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، نہ ہی کہیں مطلب نگاہ سے گزرا ہے میرے۔ تو اس طرح جا کے فقہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، دونوں چیزیں کس طرح عند اللہ قابل قبول ہے نبی پاک سے، اور یہ فقہ کی بنیاد ہے۔ اس طرح یہ جو جتنا بھی ہم لا جو ہے، اس لا کے اوپر سب چیزیں جو ہے مختلف ان سے نظر آتی ہیں۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ یہ جو تھے ان کو کس طرح سیاسیہم، سیاس کہتے ہیں یہ جو بھینسے کے سینگ ہوتے ہیں نا، جو سینگ آگے نکلے ہوتے ہیں بھینسے کے، تو اس طرح کے ان کے قلعے تھے، قلعوں کو توپیں باہر نکلی ہوتی ہیں، اس طرح مطلب اس طرح توپیں کہ اس طرح بڑے بڑے مطلب قلعے تھے جس کے اوپر انہوں نے کوئی چیز پروٹیکشن کے لیے باہر نکالی ہوگی، کہ اس طرح ان کو اتارا نیچے سے، ان قلعوں سے ہم نے ان کو بنو قریظہ کو۔ اور پھر پتا آپ کو بنو قریظہ کا ہوا کیا تھا؟ یہ بنو قریظہ نے چونکہ ایگریمنٹ کی مخالفت کی تھی، جب ان کو اتارا گیا ان کا محاصرہ کر دیا گیا، درخت کچھ کاٹے، درختوں پر بات چیت ہوئی، وہ اللہ نے کہا کہ میرے حکم سے کٹے ہیں، پھر محاصرہ ہو گیا، پھر انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ ہتھیار انہوں نے اس شرط پہ ڈالے کہ ہمارا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کا ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، کاروبار بھی تھا، ایک جگہ کہیں لکھا ہوا ہے کمزور سا کہ شاید ان کا مذہب بھی انہوں نے ساتھ اختیار کیا تھا، لیکن یہ زیادہ نہیں ہے۔ یہ عرب کے انصار میں سے، مدینہ کے انصار میں سے تھے، ان کا بہت اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تھا، تورات کا علم جانتے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ سعد بن معاذ تورات کے مطابق ہمارا فیصلہ کریں گے، ہم تب اتریں گے نیچے، تورات کے علم کے مطابق سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے۔ پھر سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کی بہت بڑی حقیقت اس لحاظ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد نے جو فیصلہ کیا وہ عین اللہ کے فیصلے کے مطابق تھا۔ سعد نے کہا جی ان کے تمام بالغ مردوں کو قتل کر دیں اور ان کے تمام نابالغ مرد عورتیں سب غلام ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ تورات کا یہ فیصلہ تھا ان لوگوں کے لیے جو معاہدے توڑتے ہیں، یہ تورات کا حکم یہ تھا، قرآن کا یہ نہیں تھا۔ قرآن کے حکم بات ہوتی تو شاید معاملہ اس وقت کچھ ہوتا، شاید کوئی ہلکا فیصلہ ہوتا۔ انہوں نے خود کہا کہ سعد بن معاذ کریں گے، اور سعد بن معاذ نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا، رگڑا لگ گیا بنو قریظہ کو۔ اتنا بڑا خون خرابہ کسی معاہدے کے اس کے اوپر،
یہ پہلی دفعہ مسلمانوں نے کیا جو بنو قریظہ کے جتنے بندے تھے ساروں اور ساتھ میں معاذ خود بھی اس میں زخمی تھے، اس لڑائی میں خود بھی زخمی تھے، وہی تو بازو پہ زخم تو بعد میں شہید بھی ہو گئے اسی کے بعد. لیکن نبی پاک سے فرمایا کہ سعد نے جو فیصلہ کیا یہ عین اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق تھا. افطاری کا وقت نزدیک ہے جی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمين الحمد لله أجيب الآن. آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة بیمار ہیں اللہ اس کورونا کے نام عاجل مصیبہ نصیب فرما. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما اور جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ ان کو حفاظت فرما. جتنے مسلمان وفات پا گئے ہیں اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما. قبر کے مناظر کو آسان فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا اللہ ان کی دل مرادوں کو پورا فرما. مشکلات کو حل فرما، آسانیوں کو عطا فرما. اے اللہ تمہارے روزوں کو تراویح کو قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو برکات قبول منظور فرما. اے اللہ روز رمضان کی برکات سے سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو ہمارا آخری وقت ہے تمہاری زبانوں پر جاری فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.